नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इंटरनेशनल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट जो है वो अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरता हुआ अब एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा हासिल कर चुका है। इसलिए आज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट के दर्जे पर फाइल करते हुए इसे ना सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इंटरनेशनल अफेयर से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और इस तरह पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को जब एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर लिया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि अहद हाजिर के अंदर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो अपने तमाम जो इर्तिकाई मराहिल से गुजर कर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर वो अब नशोनुमा पाता हुआ अपने मौज़ूआत के लिहाज से, अपनी तहकीक सोच और फिक्र के एनालिसिस के जो असूल और ज़वाबत है उसके लिहाज से वो एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा जो है वो हासिल करता हुआ नज़र आता है। लेकिन एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा हासिल होने के बावजूद भी आज भी जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो तालिब इल्म है उनके लिए जो है वो उन मौज़ूआत का समझना, जो उन मौज़ूआत का इहाता करना जो है वो एक मुश्किल से मुश्किल अमल तस्वर किया जाता है, जिसको वो इंटरनेशनल रिलेशन के मौज़ूआत का जो है वो एक फहरिस्त के तौर पर जो है वो पेश कर सके। तो इसे कहते हैं यहाँ पर एक सेपरेट डिसिप्लिन का दर्जा होने के बावजूद जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के जो मौज़ूआत हैं उनके लिए जो है वो कोई दर्जा बंदी करना या उनके लिए एक फहरिस्त की तश्कील देना जो है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन। ताहल अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के एक सेपरेट डिसिप्लिन को जो है जहाँ वो अपने इर्तिकाई अमल के दौरान जिन मौज़ूआत का मुतालिया उसका लाजमी जुज़ तस्वर किया जाता है, यानी कि रियासतों के दरमियान होने वाले जो बाहमी तल्लुकात हैं और उन तल्लुकात के नतीजे में पैदा होने वाली जो सरगर्मियाँ हैं और उन सरगर्मियों पर असरअंदाज होने वाले जो वाक़यात हैं और इस रियासतों के बाहमी तल्लुकात की तश्कील और देने के लिहाज से जो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं या कवानीन और ज़ाब्ते हैं वो, और ये जो रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात का जो दायरा कार है नोयत वो सिर्फ रियासत के दरमियान बाहमी तल्लुकात के तस्वर के साथ मुंसलिक नहीं है, बल्कि बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं उनके दरमियान भी होने वाली सरगर्मियाँ जो डेट हैज़ आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो हम थियोरेटिकली जो एक इर्तिकाई तमाम मौज़ूआत का अगर हम अहाता कर लें, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों को जो चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी वो यह है कि वो अपने सब्जेक्ट के जो वुसअत है उसको उस वक्त तक उसका अहाता नहीं कर सकें जब तक वो करंट जो थीम्स हैं, यानी कि जो बदलते हुए हालातों वाक़यात के मौज़ूआत हैं या जो तकाज़े हैं या जो असूल और ज़वाबत हैं, जब तक वो अपने आप को उससे हम किनार ना करें। तो इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन के तौर पर तो कायम है, लेकिन उसके सेपरेट डिसिप्लिन के तहत होने वाले जो मौज़ूआत हैं वो किसी मुंजमद पहलू की अक्कासी नहीं करते, बल्कि वो एक इर्तिकाई अमल का हिस्सा, और ये अमल जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जाकर अगर हम आज के दौर में देखें तो जो बुनियादी मौज़ूआत का जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन आज हम इसको एक सेपरेट कॉन्सेप्ट के साथ ले रहे हैं कि व्हाट आर द करंट थीम दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्मों के लिए। वो यह कि सबसे पहला जो एक हमें तस्वर को समझना चाहता है कि जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट जस्ट ए सेपरेट डिसिप्लिन, इट हैज़ द इंट्राडिसिप्लिनरी जो इसके मेथड्स हैं दैट विल हैव टू बी अडॉप्टेड। अगर हम इसे इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट कहें तो वो गलत ना होगा, क्योंकि आज के दौर में एक सेपरेट डिसिप्लिन होने के बावजूद जो है इसकी जो इंटायर बल्कि डिपेंडेंस है वो दीगर सब्जेक्ट के ऊपर है। मिसाल के तौर पर पोलिटिकल साइंस का मुतालिया ज़रूरी है, इंटरनेशनल रिलेशन के ताल्लुक हिस्ट्री का मुतालिया ज़रूरी है, और लॉ का हो गया, इकनॉमिक्स मईशत का हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, पॉलिटिकल जोग्राफी का हो गया। तो इस तरह यहाँ पर जाकर जो दुनिया के अंदर दीगर जो आलूम है जो इंसानी तर्ज फ़िक्र अमल और रियासतों के बाहमी तल्लुकात पर असरअंदाज होने के जो मौज़ूआत हैं उनका अहाता करते हैं एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। जो है उन आलूम से मदद जो है वो हासिल करना जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के लिए नागुज़ीर है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी जो मेथड है दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो इन एवरी एरा ऑफ द जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके अंदर इसको जो है वो इख्तियार करना, क्योंकि इसके बगैर जो है वो अब एक सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो एज ए सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर जो है इसे बगैर किसी दीगर अलूम से मदद लिए बगैर अपने मौज़ूआत को समझना या अहाता करना जो है मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो यहाँ पर जाकर जो हमें एक और जो तस्वर को समझना है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर
جو جنگ و جدل کا نظام وضع ہوتا ہے، وہ ہر جنگ و جدل کے اندر جو نتائج ہوتے ہیں وہ سوچ اور فکر کے جو بین الاقوامی اصول و ضوابط کی جو ایک نئی شکل جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، بالخصوص جو دنیا کے اندر ہونے والی جنگیں جو ایک عالمی جنگوں کا کانسیپٹ اختیار کر لیتی ہیں یا وہ ریجنل وار کا کانسیپٹ اختیار کرتی ہے، اس کے امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح فرسٹ ورلڈ وار کو ایک طالب علم کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو سوچ اور فکر کے نئے زاویے اور تقاضے بین الاقوامی اصول و ضوابط کے ڈیٹ بیکم دا پارٹ۔ اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تباہی اور بربادی کے بعد جو ادارے تشکیل پائے اور اس کے نتیجے کے اندر جو نیا اصول اور ضوابط آئے، ویسے کلیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے، اس طرح جو جنگ و جدل کے جو کانسیپٹ ہیں، اس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک ریجنل کانسیپٹ کے ساتھ بلکہ ورلڈ وار کے جو پریکٹیکل ڈومین کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس کے بھی جو کنکلوژن ہے وہ ایک بیکم دا پارٹس آف دا یا کرنٹ تھیم آف دا انٹرنیشنل ریلیشن کے طور پر۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور اہم پہلو کے طور پر جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر جو سرگرمیاں ترتیب پاتی ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے اٹ از the most effective and the useful instrument in developing the relation among the different countries and ensuring the interests of the different nation۔ تو ایسا کہتے ہیں اگر دنیا دیکھے تو 20ویں صدی کو کہا ہی یہی جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی تنظیموں کا نام ہے۔ تو اس طرح بین الاقوامی تنظیموں کے اندر جا کر جائزہ لینا اور عہد حاضر کے اندر ان تنظیموں کو کیسے ایک نشوونما دی جا سکتی ہے، دیٹ از اندر کرنٹ تھیم فار دا اسٹوڈنٹ آف دا انٹرنیشنل سسٹم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نوعیت اور حائد جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اور جو نوعیت اور حائد کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، مثلا آج کے دور میں جو واحد سپر طاقت کا تصور ہے، اس کے اندر کئی نئی ڈائمینشن جو ہے وہ میں نشوونما پاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کوئی اسے بائی پولر کا نظام دے رہا ہے، کوئی ملٹی پولر سسٹم کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح جو نظام کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کا بھی جائزہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کرنٹ تھیم کے طور پر۔ انٹیگریٹڈ تھیم سے مراد کیا ہے کہ جو ان ٹرمز آف دا اگر ہم ایرا کا تصور کرتے ہیں، پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا، یعنی کہ پاسٹ کا مطالعہ بھی ضروری ہے، حال کو متعلق صورت ضابط تشکیل دینے کے لیے، پاسٹ اور پریزنٹ کو دیکھ کر جو ہے مستقبل کے لیے جو لاہ عمل جو ہے وہ دینا چاہیے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں جو ایک اور اہم پہلو کے تصور پر دیکھنا ہوگا کہ جو ایک کانفلکٹ پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، اور جو کانفلکچوئل جو ایک نیشن یا آئیڈیالوجیز پائی جاتی ہیں، ان کے جو انداز فکر ہے، یا ان کی جو پالیسیاں، یا ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا جو کہ اگر آج کل تو یہ تصور جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل جو انڈیفرنس ہے، جس کو ہم کنٹینمنٹ کانسیپٹ کہتے ہیں، ایکسپینشنزم کہتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ کیپٹلزم ورسز کامونزم، پھر آج کے دور میں یہ آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ڈیموکریٹک نظام ورسز نان ڈیموکریٹک سسٹم۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ تصور دیا جاتا ہے کہ جو ہے ڈیولپ کنٹری ورسز ڈیولپنگ کنٹری۔ تو میں نے دنیا کے اندر جو کنفلکٹنگ انٹرسٹ پائے جاتے ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ جو جنگ و جدل ہے اس کے جو موضوعات ہیں اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، پیس کے لیے جو ایفرٹس ہیں اور جو اس کے دائرہ کار ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک ایمرجنگ کانسیپٹ ہے، جس طرح کہ نیو کولونیلزم کا کانسیپٹ ہے، اس کے جو محرکات ہیں، اس کے اسباب ہے، اس کے نتائج انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علموں کے لیے جو ہے وہ جانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر جا کر جو ایک انٹیگریٹڈ سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوچ اور فکر کے جو انٹرنیشنل کے زاویے ہیں ان کو بھی ایک انٹیگریٹڈ کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے مطابق ڈیسیجن میکنگ ہے یا پالیسی میکنگ ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس اور پالیسی میکنگ کے جو اسپیکٹس ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا ڈیسیجن میکنگ عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک پالیسی میکنگ کے نئے کانسیپٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کو اپنے آپ کو انٹیگریٹ رکھنا ہوگا، جو ڈیسیجن میکنگ کے جو کانسیپٹ ہے یا طریقہ کار تھے اور پالیسی میکنگ کے جو ماضی کے تھے، اور تاکہ مستقبل کے بارے میں بھی اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور دیکھنے کی ضرورت ہے وہ انٹرنیشنل جو ایک الائنس سسٹم جو تشکیل پاتے ہیں، جو تشکیل دیے جاتے رہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اگرچہ الائنس پالیٹکس کو ایک منفی پالیٹکس کے تصور کے ساتھ دیکھیں، لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ایک تصور آج بھی وہ الائنس پالیٹکس کے قائم نظر آتے ہیں، اس کو نیٹو کا تصور ہو جائے، اسلامی بلاک کا کانسیپٹ ہو جائے، یا اسی طرح ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن کا تصور پایا جاتا ہے،
تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اگر کئی تنظیمیں ناکام بھی نظر آتی ہیں، یورپی یونین کا تصور پایا جاتا ہے، پھر اوپیک کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں جو الائنس تصور کیے جاتے ہیں، چاہے معاشی طور پر سیاسی طور پر دفاعی طور پر، مثال کے اب جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ حالیہ دنوں کے جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیفینس الائنس کا کانسیپٹ جو ہے وہ قائم کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہاں پر دنیا کے اندر جو مختلف ممالک جو الائنس تشکیل دیتے ہیں وہ بھی بین الاقوامی تعلقات کے اصول و ضوابط کو تشکیل دینے یا اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور جو ہمیں نظر آتا ہے ایک کرنٹ تھیم کے طور پر جو ہے وہ آرنلڈ ٹوائن بی کی طرف سے دیا گیا ہے، جسے جو ہے وہ جغرافیکل ڈیموگرافی کا نام دیا گیا ہے، یا اسے جو ہے وہ ایک ہیومن جو ایک ڈیولپمنٹ ہے یا ایک فلڈ آف دا پاپولیشن ہے، اور اس طرح جو اسکارسٹی آف دا فوڈ ہے، یہ میجر ایشوز بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہے اور تعلقات کے حوالے سے یہ آبادی کا بڑھنا اور فوڈ کے جو دستیابی سے متعلق جو یا اس طرح اس کو ایک ویپن کے طور پر بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پاپولیشن کو اور فوڈ کو، اس طرح فوڈ چین جس طرح کہا جاتا ہے کہ یورپین ممالک کے لیے وہ جو ہے وہ یوکرین ہے، تو اب اس فوڈ چین کو قائم رکھنے کے لیے وہ یوکرین کی جنگ لڑتے ہیں، اور اسی طرح رشیا جو ہے وہ اپنی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کے لحاظ سے، اسی طرح جو دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں وہ اپنی تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے جو وہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات کی نشو و نما کا تصور زیادہ اختیار کرتے ہیں جو آبادی کے لحاظ سے بڑی مارکیٹ تصور کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو فیکٹرز ہیں اس کے اندر اکنامک فیکٹر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ عہد حاضر کے اندر جو ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں اس کے اندر مفادات کے حصول کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ اپنے معاشی مفادات کا تحفظ ہے، کیونکہ معاشی مفادات کا تحفظ دے کر ہی وہ وسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں جن میں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ریاستوں کے درمیان جو بیلنس آف پاور کا جو کانسیپٹ قائم کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ اس کی اکنامک کیپیبلٹی ہے۔ تو اس طرح کہنا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کو عہد حاضر کے اندر ریاستوں کے جو باہمی تعلقات ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن دیکھنا ہے، تو جو ریاستوں کی جو معاشی سرگرمی ہے یا دنیا کے اندر جو معاشی سرگرمی ہے اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن از اے evolutionary subject, although it is a separate discipline, but we will have to keep it with the evolution of its discipline، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو پیدا ہونے والے نئے موضوعات ہیں یا کرنٹ تھیم جس کو ہم کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔